صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کی اس قدر فضائل ہیں کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ پاک مال میں زیادتی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے سب سے پہلے تو اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بے شمار مال سے نوازتے ہیں، اس کو اولاد کی جیسی نعمت سے نوازتے ہیں، اور صرف مال نہیں، اس کو باغات سے نوازا جاتا ہے، اس کو بے شمار نعمتوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرما دیتے ہیں۔ استغفار آپ کسی بھی قسم کا پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کوئی پڑھنا لازم نہیں کہ آپ سید الاستغفار پڑھیں یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں، یا پھر صرف استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں۔ صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک ندامت ہو اپنے گناہوں کو لے کر، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ پاک سے سوری کرتے رہیں۔ کیا پتہ اللہ کو آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے اور اللہ پاک آپ کو بخش دے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے، وہ تو تھے بھی نور، اور وہ تو وہ شخصیت تھے جن کی خاطر اللہ پاک نے یہ دنیا، یہ کائنات بنا دی۔ تو پھر ہم انسانوں کی کیا ہی اوقات ہے۔ ہمیں ہر لمحے اپنے اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، اور پھر آپ اس کی برکات دیکھنا شروع کر دیں۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں استغفار کی بے شمار فضیلتیں پائی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا دل بہت مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو بند دروازے ہیں وہ اللہ پاک کیسے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر استغفر اللہ کی تعداد کی بات کر لی جائے تو استغفر اللہ کی کوئی بھی تعداد مخصوص نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کے ہاں جو عمل ہے نا، اس کی کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے، اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ کتنا لگاتار عمل کر رہے ہیں وہ چیز میٹر کرتی ہے۔ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے ایک دن 10,000 مرتبہ کیا اور اس کے بعد اگلے دن 1,000 مرتبہ کیا، یا آپ نے ایک ہفتہ کنٹینیو کیا اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا۔ کوئی بھی چیز جو ایک مسلسل یا تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی ہے وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائی جاتی ہے۔ تو اپنی ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ آپ نے 1000 یا 1500 سے شروع کرنا ہے، کیونکہ جب آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کی زبان پہ آتی ہے تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر بات کر لی جائے کہ کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے، تو یہ ہر انسان کی اپنی روٹین پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اپنی جاب کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یا اس کے اسٹیٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے، اس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک میرڈ عورت کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جس نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اس کے لیے یہ چیز زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ اس نے کیسے اپنی روٹین میں اپنی عبادت کو انکورپوریٹ کرنا ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں صرف 1000 یا 1500 تک کوشش کرتی ہوں کہ یہ میرا منیمم ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اس کے زیادہ میکسیمم تو جتنا بھی جا سکتا ہے 3000 بھی جا سکتا ہے، 6000 بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پڑھتے ہیں، کتنا خوش و خضو کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور پھر جب انسان پڑھتا ہے تو کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کی جو حاجت ہے اس کو قبول فرمائیں گے۔ وہ حاجت اپنے دل دماغ میں رکھیں اور بس اللہ پہ اپنا جو بھروسہ ہے وہ کمپلیٹلی کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو اس دنیا کے مالک ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو شہنشاہ ہے، تو اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں میرا بندہ کس قدر مجھ سے محبت کرتا ہے، میری باتوں کو مانتا ہے، تو پھر اللہ پاک ہمیں نواز دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ بے شمار استغفار کے معجزے ہوئے ہیں، بے شمار لوگ اپنی کہانیاں بھی شیئر کرتے ہیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی سٹوری سے موٹیویٹ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کو بھی موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔